مسعود صاحب السلام علیکم. علامہ مسعود. والسلام علی من اتبع الہدا. اللہ یاری صاحب السلام کیا حال؟ علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ان کے چہرے پہ کوئی لائٹ لگا دیں بھائی. ان کا چہرہ جو ہے نا, ان کے چہرے پہ سایہ ہے. لائٹ میں ان کو بٹھا دیں. تو چلو ابھی سایہ ہٹ دیتے ہیں. تو آپ سے ہم نے رابطہ کیا اس لیے کہ آپ جو ہے نا وہ اب ایک چند سیکنڈ انتظار کر رہے ہیں, آپ سے بات کر رہے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ. والسلام علی من اتبع الہدا. جناب اللہ یاری صاحب, آپ کا ایک موقف ہے. جی صاحب. اگرچہ مسائل بہت سے ہیں, مگر ایک موقف یہ ہے کہ آپ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں شیخین کریمین کے ایمان کی نفی کر رہے ہیں. اس پر ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. جی صاحب آپ بسم اللہ. ہمارے ساتھ وقت متعین کر لیں, اس وقت پر گفتگو کر لیں اور ہمارا موقف بھی سنیں, دلائل بھی سنیں, اپنا موقف ہمیں بتائیں. اگرچہ ہم سن بھی چکے ہیں, مگر مزید ریکارڈ کے طور پر یہ چاہتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے نا, آپ اپنا موقف بھی دیں, اپنے دلائل بھی دیں, اور ہمارا موقف بھی سنیں اور ہمارے دلائل بھی سنیں, تاکہ دنیا کے سامنے حقیقت جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ موضوع تو متعین ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں آپ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی ثابت کریں گے, اور ہم الحمدللہ شیخین کریمین کے ایمان کو ثابت کریں گے. طریقہ کار میں ٹرن بائی ٹرن گفتگو ہو جائے گی تاکہ پوری طرح موقف واضح ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ علمی گفتگو ہو کسی عالم دین صاحب فضیلت انسان سے, اور قواعد کے روح سے, باہمی اتفاق سے, باہمی وقت کے تعین سے, تاکہ ایک دوسرے سے کہ گفتگو کے بیچ میں نہ پڑیں. آپ کیا چاہتے راضی ہیں کہ ایک سالس بیچ میں رکھ دیں تاکہ وہ ٹائم رکھ دے اور دونوں کے درمیان اس پروگرام کو ماڈریٹ کرے, یعنی راضی ہیں یا راضی نہیں؟ اگر بالفعل ہم آمنے سامنے ہوتے فزیکلی تو پھر تو وہ یہ پورا اعتماد ذبح کرتے ہیں. سامنے سامنے ہوتے ہیں, مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے ذبح کرتے ہیں. تو جو ہے نا ذبح اس لیے کہ آپ کو کھانا ہم حرام سمجھتے ہیں, ہم نہیں ذبح کریں گے آپ, ہم صرف اسلام میں نہیں کہہ رہا کھانے کے لیے ذبح کرتے ہیں. ویسے آپ لوگ شیعوں کو جو ذبح کرتے ہیں کھانے کے لیے ذبح تو نہیں کرتے, ہو سکتا ہے کھانا بھی. طریقہ ہے چونکہ جدید سسٹم میں یہ جو سیٹلائٹ نظام آ گیا ہے, اس کی روشنی میں اب وہ مجلس والے انتظامات تو نہیں نہ ہو سکتے کہ ایک ہمارا ٹائم کیپر ہوگا, ایک آپ کا ہوگا. تو اس سے ہمیں اتفاق ہے کہ ٹائم کیپر ہو جائے جو ٹائم کی پابندی کروائے. 10-10 منٹ کی ٹرن آپ متعین کر لیں, اور پہلی ٹرن اگر سمجھتے ہیں کہ چونکہ پہلا موقف اور دلائل ہوتے ہیں تو اس کا ٹائم بڑھا لیتے ہیں, اس سے آگے پیچھے 10-10 منٹ کی کر لیں گے. لیکن پہلے ٹرن کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر 15 منٹ ہو جائیں, 20 منٹ ہو جائیں, یعنی ٹائم بڑھایا جائے تاکہ پورے اطمینان سے موقف اور اس کے تفصیلی نہ صحیح مگر اجمالی دلائل تو اس میں آ جائے نا. تو اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں موضوع کا تعین اور اس انداز سے ٹرن بائی ٹرن گفتگو جو آپ نے بات فرمائی ہے کہ ایک ٹائم کیپر بھی ہو جائے, اس سے ہمیں اتفاق ہے, اختلاف نہیں ہے. ہم خود بھی نگرانی کریں گے, آپ بھی کر لیں گے ٹائم کی, اپنے ساتھ آدمی بٹھا سکتے ہیں. جو میں گفتگو اگر کر رہا ہوں تو ٹائم کو دیکھے گا, آپ کر رہے ہیں تو وہ بھی دیکھے گا, ہم بھی دیکھیں گے کتنی گفتگو ہے. اس کے لیے تاریخ متعین کر لیں, وقت متعین کر لیں. یعنی بنیادی طور پر یہ چند چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر تو موضوع ایمان شیخین کریمین سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں.
جی سر اب دوسرے نمبر پر جو ہے یہ ٹرن بائی ٹرن جو بات ہے، اس کے لیے جو میں نے فارمولہ پیش کیا ہے، اگر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ بھی طے ہو گئی۔ جی جی بالکل، اب میں باتوں پہ میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات کوئی ناجائز تو نہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں نا ابھی فی الحال شروع کر دیں، ابھی شروع کر دیں نا، آپ کی مراد ہے یا کہ مستقبل کا تو نہیں کہہ رہا، کرنا ابھی کا کہہ رہا ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہم نے یہ کچے گیند کبھی بھی نہیں کھیلے۔ ہم ہوں، آپ سے دن کا تعین کریں گے، ہاں آپ کی دن کا تعین فرصت کی کرنا چاہتا اور ہماری فرصت کی روشنی میں اس دن ہوں۔ اس وقت آپ سے یہ ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ جی مصروفیات نہیں بھائی صاحب، دنیاوی بھی اب آپ تشریف لائیں نا، آپ تیاری کر کے تشریف لائیں، میری تیاری تو ہمیشہ ہے، کی ہم تو تیاری دیکھیے نا، آزاد امیدوار ہیں تیاری برائے قومی اسمبلی۔ ٹھیک ہے نا؟ تیاری ہوتی ہے، مگر ہاں جب آپ کسی تقابل میں آ کے بات کریں گے نا جی، اس کے ہوں، لیے پھر فرصت بھی ضروری ہے، ایک طرح سے تیاری بھی ضروری ہوتی ہے۔ تیاری کے ہاں اندر جو معیار ہے اس کی وجہ سے تو کوئی موقف میں خرابی نہیں لازم آتی، بلکہ اچھے طریقے سے میں سمجھتا ہوں اگر 10 دن 20 دن آپ کو بھی ملتے ہیں تو آپ مزید اپنی تحقیق کریں گے اپنے موقف کی، اور ہمیں جی ملتے ہیں تو ہم بھی تحقیق کریں گے۔ ویسے تو میں آپ کے سامنے یہی بات کروں تو میں بھی کر لوں گا، آپ بھی کر لیں گے، صحیح۔ میں سمجھتا ہوں، تاکہ آپ کے اور ہمارے ذہن میں کوئی یہ احساس باقی نہ رہے مسعود صاحب، کہ ہم نے تیاری مسعود کرنی صاحب تھی، آپ کی سب کرنا تھا۔ باتیں مجھے منظور ہیں، آپ نے جتنے باتیں بولی ہیں کہ 10 10 منٹ ٹائم رکھیں ہیں، پہلے جو ہے پہلی باری زیادہ بات کیا جائے، موضوع متعین ہو، موضوعی کی کے ذیل میں بات کریں گے، یہ سب باتیں مجھے منظور ہے سوائے ایک کے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آگے مستقبل میں، مجھے ڈر ہے کہ مستقبل میں آپ ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ابھی آپ ہاتھ آئے ہیں تو مناظرین بھی ہیں، بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو تشریف لائیں نا، تو بسم اللہ کرتے ہیں، ابھی یہ بات خوش کرتے ہیں فہم سورہ یہ خوش حجرات پر۔ فہم ہوں، یہ صرف گفتگو کے اندر نہیں ہوتی، فزیکلی میدانوں میں بھی ہوتی ہیں۔ ہر ایک یہ سمجھتا ہے کہ میرے قابو آیا ہے، میرے قابو آیا ہے، ہوں، ہوں، میرے قابو میں آیا ہے۔ یہ بات تو کھلے گی نا جب بات ہو ہوں۔ جائے گی۔ اب آپ صرف اتنی مہربانی فرمائیں کہ اس کے لیے چونکہ مصروفیات بھی ہوتی ہیں، مثال کے طور پر میں کسی طرف دینی اجتماع میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں، ادھر تیاری کر رہا ہوں، ادھر کر رہا ہوں، کچھ اور معاملات ہیں، تو ہوں۔ اس کی روشنی میں آپ ہمارے لیے تاریخ متعین فرما لیں۔ اچھا اب مسعود صاحب، پہلے میں کیونکہ مجھے یہ سعادت حاصل نہیں ہے کہ آپ کی تعارف مجھے حاصل ہو، آپ مسعود ذرا صاحب اپنا ہے نا تعارف وہ تو فرمائیے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کام کیا کرتے ہیں؟ جی یہ جو علامہ رابطہ صاحب۔ کرنے آپ سے، یہ میرے عزیز ہیں، بیٹے ہیں محمد مسعود جمیل ہاں جی سر، جی جی جی۔ ان کی تعلیم ماشاءاللہ ایم فل ہے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات میں، جی سر، اور دینیات میں بھی یہ تخصص فی الفقہ بھی تقریباً کر چکے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں۔ جی میں ان کا والد ہوں، میرا نام جمیل احمد صدیقی ہے۔ جی سر، وہ تو حافظ ہیں، وہ فاضل ہیں، آپ کا کیا رتبہ ہے؟ میں نے بھی حفظ کر رکھا ہے، کچھ تراویح میں بھی قرآن شریف سنا لیتا ہوں، اس بار میں نے صحیح، 50ویں مرتبہ سنایا ہے ماشاء اللہ۔ الحمدللہ۔ تو جی جی، کچھ نہ کچھ قرآن بھی میں حفظ ہے۔ علماء کے جی، پاس بیٹھنے سے، عالم دین بھی ہیں سیکھنے یا سے، صرف حافظ ہیں آپ؟ عالم دین بھی جی ہیں، میں، صرف حافظ ہیں؟ میرا دعویٰ کوئی نہیں ہے، میں جی خادم دین ہوں، عالم دین نہیں ہوں، میں ماشاء خادم اللہ، دین ہوں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، عالم میں دین تو اب ہم آپ کو دیکھیں علامہ صاحب، ہماری تو خوشی ہوتی ہے کہ آج ہی ہم 4 5 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں، ماڈریٹر بھی ابھی حاضر ہے، وہ بھی اہل سنت کا آدمی ہے، شیعہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ نہیں ابھی چاہتے تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر سکتے، لیکن میں کہتا ہوں ہم نے تو ذہنی طور پر صرف آپ سے اس لیے رابطہ کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے وقت متعین کر لیں، اس وقت پر ہم بھی ذہنی طور پر تیار ہوں گے، آپ بھی تیار ہوں گے یا ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اپنی مصروفیات اپنی بھگتا لیں، وہ دن ہمارے ساتھ متعین کر لیں، اور اس دن میں انشاءاللہ کو ٹائم بھی بنا لیں۔ یہاں پاکستان کے اور امریکہ کے ٹائم میں فرق بھی ہے، تو جی سر، لہذا آپ لوگ جو ہے نا وہ آپ کیا مہربانی کہتے ہیں کریں۔ علامہ صاحب؟ بدھ کے دن، بدھ جو ہے 1 مئی کو پڑتا ہے، 1 مئی جو ہے بدھ کے دن ہے، رات کے 9 بجے پاکستان کے وقت کے مطابق۔
آپ آپ کی ان کی مائک میوٹ ہو گئی ہے، مائک ان کا کھول دیں بھائی صاحب، جو ان کے ساتھ آدمی ہیں مائک کھول دیں ان کا. میں جو تجویز دیتا ہوں مئی جو دن آپ کہہ دیں، جو دن آپ کہہ دیں میں حاضر ہوں. میری مصروفیات ہیں، میرے ادھر لوگ میرے پاس کام کرتے ہیں، مجھے بہت ساری چیزوں کی نگرانی کرنی پڑتی ہے، علمی بھی مصروفیات ہیں اور دوسرے بھی مصروفیات، میں ان سب کو کینسل کر دوں گا آپ کے احترام میں. ابھی آپ میں کسی بھی وقت حاضر ہوں، ابھی لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو وینسڈے کو، بدھ کو، 1 مئی کو، دیکھیے کیا خیال ہے علامہ صاحب؟ صاحب، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جو ہم جی تاریخ سر. متعین کر رہے ہیں، کسی طبی عذر کی وجہ سے، معاملاتی عذر کی وجہ سے آپ یا ہم نہ بھی بات کر سکیں تو پھر اگلے وقت میں کر لیتے ہیں. انشاءاللہ. یعنی معاذ اس بنیاد پر تو حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. جی جی. آپ مثال کے طور پر ہم کوئی دن بنا لیتے ہیں اور آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے یا میری طبیعت خراب ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی مصروفیت ایمرجنسی ہوتی ہے، صحیح. اس سے صحیح. فرق نہیں پڑے گا. اس صحیح. سے موقع پر کوئی اثر نہیں ہے، مسئلے پر کوئی اثر نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے تبادلہ خیال ضرور ہو جائے، موقف کا بھی، دلائل کا بھی تبادلہ ہو جائے. اس کے لیے اگر آپ مہربانی فرمائیں تو ہمیں اگر وہ آپ لائک کریں اس بات پر، تو یہ جو مئی کی 8 تاریخ ہے بروز بدھ، طارق صاحب، اس دن یہ طارق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم طارق بھائی، ایوان صاحب. جی 8 مئی جو ہے نا، 8 مئی بروز بدھ، وقت آپ بتائیں گے. آپ بزرگ ہیں ہمارے، آپ جس دن کہیں گے ہم حاضر ہیں. طارق صاحب بھی جس دن حکم دیں گے ہم حاضر ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں. آپ ہمارے بزرگ ہیں، جو آپ کہیں مان لیں گے. تو ہم نے 8 مئی کہہ دیا. اب آپ وقت بتائیں آپ کی سہولت کے پیش 8 نظر. مئی بدھ کو ہم تو چاہتے ہیں جلد از جلد ہونا. میں تو چاہتا ہوں کہ آج ہی ہو. ابھی تشریف لائیں نا، آپ کے پاس بڑا علم ہے. ایسی بات تو میں نہیں ہے کہ سمجھ آپ گفتگو نہیں کر سکتے. ماشاءاللہ آپ کو پتہ بھی، میرے باتیں بھی آپ نے سنی بھی ہیں. طارق میں صاحب آپ بھی کی اگر اس موضوع پہ فراخی بات نہیں کرنا، آج کا دن آپ تحفے کے طور پر ناظرین کو 1 گھنٹہ کم از کم دے دیں. آپ کسی اور موضوع پہ. نہیں، میں نے مناسب سمجھا ہے مصروفیات کے پیش نظر کہ اور اس دن آسان رات کے 11 بجے کیا مصروفیات ہیں آج؟ وہ بدھ مان لیا ہم نے، بدھ 8 مئی کو مان لیا، وہ ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ابھی فی الحال حاضر نقد کوئی کسی موضوع کو چھیڑ رہے ہیں آپ، اس پہ گفتگو کرتے ہیں. 8 کو آپ حاضر ہو نا، تو آپ کی حاضری بھی مکمل ہو جائے گی، ہماری بھی حاضری مکمل ہو جائے گی. آج 1 گھنٹہ دے دینا علامہ صاحب، آپ تشریف لائیں نا، 1 گھنٹہ دے دیں. یہ بزرگ بھی ہے، طارق صاحب بھی تشریف فرمائیں. طارق صاحب آپ کچھ گفتگو کریں، بسم اللہ کریں. حاضری کا سلام کیا علیہ معنی کرنے. ہوا؟ جی 8 مئی بروز بدھ، ٹائم جو ہے یہ کیا ہوگا؟ پاکستان کے 10 بجے شام کو. ٹھیک ہے، وہ مان گئے ہم، لیکن ابھی کچھ گفتگو تو کرتے ہیں نا. ابھی وہ سورہ حجرات پہ 8 تاریخ کو، سورہ حجرات 8. ہاں، ہم نے بامی تبادلہ خیال کیا ہے. اب میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ سے. 8 مئی بروز بدھ شام 10 بجے ہماری گفتگو ہوگی لائیو انشاءاللہ 10 العزیز. بجے لیٹ نہیں ہے، 9 بجے شروع کرتے ہیں. 9 بجے 9 نہیں بجے پسند آپ؟ 9 بجے. 9 بجے بھی کر سکتے ہیں یہ ہم تو. طارق صاحب جو ہے نا، یہ بزرگ ہیں اور بڑے محترم ہیں. ان کا گفتگو کا انداز بڑا نرم ہے. یہ دونوں طرف کو ہمیشہ ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر ان کا بھی ایک سلام دعا ہو جائے. طارق صاحب السلام علیکم. میں کر لیتا ہوں، لیکن آپ سے ذرا میں مکمل وہ میں نے آپ سے وعدہ دے بات دی نا، وہ تو میں نے وعدہ دے دی نا. میری سن لیجئے گا. جی. میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں 8 مئی بروز بدھ رات 10 بجے آپ سے گفتگو ہوگی. موضوع گفتگو ہوگا سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں. جی آپ نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی ثابت کریں گے، اور ہم الحمدللہ کتاب اللہ سے ان کا ایمان ثابت کریں گے اور آپ کے استدلال کا جواب دیں گے. صحیح ہے، یہ صحیح مان بات گئے. ہے، سنیے گا. صحیح ہے. جو ہوگی ٹرن بائی ٹرن. پہلی صحیح. ٹرن ہوگی 15 منٹ کی، اس کے بعد 10 منٹ کی ٹرنیں ہوں گی. صحیح. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس گفتگو کا کوئی دورانیہ متعین کر لیتے ہیں. اگر آپ ہمیں مدعی بناتے ہیں
उसूली तौर पर तो आपने दावा कर रखा है, मिन जी वजह हम भी मुद्दई होंगे। अगर जी आप हमें मुद्दई बनाते हैं तो पहली और आखिरी टर्न हमारी होगी। हम जो मौका पेश करेंगे पहली टर्न में और दलाइल जो दरमियान में देंगे उससे तजावुज नहीं करेंगे आखिरी टर्न में। यही जी उसूल आपके लिए भी हो, बताइएगा। फिर मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ, इन बुजुर्गों से। देखें। ये आप ये आपके हम मजहब है, बताइएगा। नहीं, तारिक ये साहब जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं। आले सुन्नत अर्ज है, माशाअल्लाह, जी जी मैं इनसे भी बात कर लूंगा, जी जी लेकिन आप ये अर्ज यह है अमल कर दें। अर्ज यह है कि आप क्या अपनी हुक्म देते हैं? आप अपने इंसाफ से बताएं कि आप पे मुद्दई कौन है, यहाँ पे मुद्दई जी कौन जी है, आप अपने इंसाफ से बताएं ना। मुजीब कौन है और साइल कौन है, आप यहाँ पे खुद अपने इंसाफ से कह दें। भाई जो आप कहना चाहते हैं मैं मान लेता हूँ, आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी हम तो बात को रद्द समझते हैं नहीं कि करूंगा। आपने दावा कर रखा है, तो मैंने दावा हमारा रख भी रखा है, दावा है। जी बिल्कुल मेरा तो दावा है। कैन पर पास होती है मिन वजह, हर एक मुद्दई भी होता है, मुद्दा अलय भी होता है। जी सर। बुनियादी तौर पर सिर्फ बात तो ये तय करनी है कि पहले हम अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे या आप पेश करेंगे। एक आप जो बात हुक्म दें ना, जो हुक्म दें हमें मंजूर है, लेकिन जी, मैं ये चाहता हमारा हूँ जो हमारी आगाज करेगा, दरख्वास्त, जो आगाज सुनिए मैं करेगा वो आखिर में वो नहीं बोलेगा। जो जो जिसकी बारी होगी आखिर में वही होगा जो नंबर 2 होगा। हम्म, ईमान का सैंपल और मदार माने। हम्म, हमारी दरख्वास्त अगर आपने सुननी है तो वो तो ये है, हम चाहते हैं बहस भी ना हो और आप हम्म। यहीं से ऐलान फरमा दें कुल से आबा मोमिन भी हैं, जन्नती भी हैं, ईमान का मदार और मेयार भी हैं। ये अगर आप मान लें तो फिर तो हम बात ही नहीं करेंगे। हम हमारी बिल्कुल हम मानते हैं, दरख्वास्त हम हमेशा मानते हैं कि जो मोमिन सहाबा हैं वो जन्नती भी हैं, अल्लाह उनसे राजी भी है, बशर्ते हम ईमान। ऐसी वैसी बात नहीं आपसे करेंगे। और इंशाअल्लाह अखलाकी तौर पर दुनिया हमारी गवाही देगी कि हमने बड़े इंशाल्लाह। खुलूस और उसूल से मौक़िफ़ और दलाइल पेश किया और आपके मौक़िफ़ को सुना और उसका जवाब दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप, मैं चाहता हूँ अपनी ज़बान से ये तारीख, वक्त, मौजू अनाउंस कर दें ताकि जी सर, हमें आपके हुक्म की तामील करते हुए इनका हुक्म है अल्लामा जमील अहमद साहिब का, और यहाँ पे मेरा नाम हमारे बरादर बुजुर्ग तारिक ऐवान साहब भी तशरीफ फरमा है। अगर आप मुझे ना कहें तो मैं इस पर गुस्सा नहीं करूंगा, लेकिन जमील अहमद सिद्दीकी मेरा, जमील अहमद मेरा नाम है, सिद्दीकी मेरा लकब है। जमील अहमद तखल्लुस सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये तजवीज़ देते हैं कि हम 8 मई बरोज़ बुध शाम को 9 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सूरह जी जी हुजरात के 5 इब्तदाई आयात के मुतालिक जो हशिया मौक़िफ़ है और जो इनका मौक़िफ़ है इस पर गुफ्तगू करें। मैं बिल्कुल इनका जो हुक्म है वो मेरे लिए मैं मानता हूँ, मेरे लिए खुशी का सबब है और फ़ख्र का सबब है कि मैं इस मौजू पे इनसे गुफ्तगू करूँ। अब ये और तारिक साहब आपस में तय करें कि मैं इनका जो इन दोनों का फैसला होगा मैं मान लूँगा कि भाई पहले कौन गुफ्तगू जी, करेगा। थोड़ी सी बात हाँ, ये भी फरमा मुद्दई कौन है, ये आपस में फैसला देना। कर लें। भाई मेरा वक्त अगर कम भी रखते हैं आपने ना, इब्तिदा कहते हैं अल्लाह आप यारी को करेंगे हम या कम हम, वक्त देते हैं, मुझे एक मंजूर बात, है। और हाँ, दौरानिया कितना होगा, कितनी देर तक करते रहेंगे? आप दोनों आपस में तय करें, आप जो दोनों जो फैसला सुनाए मुझे मंजूर आप आपने करनी है। है। मैं, अल्लाह यारी साहब, बहस हाँ, का ये उसूल है, जिसने बहस करनी है वो ये चीजें तय करेगा। इन्होंने तो मैंने अर्ज किया ना, जो आप हुक्म दें मुझे मंजूर है। मैं लिहाजा आप जो आप हुक्म दें ना, आप कहते हैं 5-5 मिनट बात करते हैं, 8-8 मिनट, 10-10 मिनट, कम तर नहीं, ज्यादा पांच उससे। हाँ, मुझे मौजू मंजूर है। मैंने जब कह दिया होती है। मंजूर है, मैं मौजूआत पे मैं बहुत ही, मेरी गिरफ्त जो है चलो सख्त नहीं होती। बाकी मैं जब हाँ आप ये बताएंगे कि आप पहले मौका पेश करेंगे या हम करेंगे, आप जैसे हाँ, पसंद करें। आप और हमारे बुजुर्ग भाई यहाँ बैठे हैं, आप आपस में फैसला सुनाए, जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। उनके साथ तो हमने फैसला करना ही नहीं है, आपसे बात करनी है। आप अस्सलाम वालेकुम। ये अलैकुम बात अस्सलाम। तारिक साहब गुफ्तगू कर फरमाना चाह रहे हैं जी, बिस्मिल्लाह करें। आप अपने बात तय कर लें, फिर हजरत डिस्कशन कर लेंगे आप इंतजामी तौर पर। आप सुन लें, ये क्या कहना चाहते हैं, तारिक साहब कुछ कहना चाहते हैं, ये भी जनाब बुजुर्ग हैं, ये दाढ़ी इनकी सफेद है, जी सुन जी लेते हैं इनका हुक्म करें जनाब। तारिक साहब बिस्मिल्लाह करें। चीज का नाम तारक महमूद अवान है, गुजरांवाला से ताल्लुक। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही, आ रही। हजरत साहब को आ रही है? बोला हजरत जमील अहमद सिद्दीकी साहब। आ रही, आ रही, सबको आ रही। जी जी, अच्छा, तो मैं ही बोल रहा मेरी हूँ।
रहा हूँ, आप गुजरांवाला में कौन सी जगह से हैं? मैं गुजरांवाला के साथ एक गांव है, वहां से हूँ, जिला जी उसका नाम लेना जी, हमें पता मालूम हो जाए। वो प्रोग्राम के बाद आपसे गुजरांवाला तो कांटेक्ट करेंगे, ये आपका नंबर इनको दे देंगे ना, आपसे गुफ्तगू करेंगे बाद में, कोई बात नहीं, आप आपस में गुफ्तगू कर वैसे लेना आप लोग बाद में। अल्लामा हसन अल्लाह यारी साहब, ये हजरत साहब ठीक फरमा रहे हैं। नहीं ये मेरी जो अर्ज हमारे यहाँ, का गांव कौन सा है जी? मुझे बात तो करने दे सिद्दीकी साहब, कुछ गुजारिशात करने दे, फिर आप बोलिएगा, 1 मिनट सिर्फ दे दीजिएगा प्लीज। जी 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 बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह। जो हजरत जमील अहमद सिद्दीकी साहब फरमा रहे थे, ये जो हमारे यहाँ मुनाजरे वगैरह होते हैं, इन्होंने जितनी भी बातें की, मैं इनकी तायद करता हूँ, ये इंडोर्स करता हूँ। हमारे यहाँ इसी तरह ही मैंने जो मुनाजरे सुने, ज्यादा तो नहीं, मैं कम इल्म आदमी हूँ, आप साहब इल्म है, हमारे लिए इज्जत एहतराम की जगह है। तो बहर का मसला कुछ ऐसे पेचीदा है, और अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के दरमियान काफी अरसे से, यानी सदियों से ये मसला चला आ रहा है। लेकिन अभी आजकल आपके फोरम पर इस पर गुफ्तगू है, तो हम अपने सहाबा के दिफा के लिए, हमें खुशी है कि हमारे ऐसे उलमा और ऐसे हजरात जो है, जो अहले इल्म है, जो आपके रद के लिए हसन अल्लाह यारी साहब के साथ डिबेट करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इन्होंने जो बातें की हैं ये ठीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ मुनाजरा जो है ना, इसी तरह ही होता है कि अगर आपने दावा करना है, फिर आप पहली टर्न जो है ना आपकी होगी, हसन अल्लाह यारी साहब की, तो वो फिर आगे से जवाब दावा रख सकते हैं। तो फिर दलाल वो 15 मिनट वो बात कर, ठीक है, यानी आपका ये मतलब आप ये है अल्लाह यारी साहब मुद्दई हैं, पहले ये बात दोनों करेंगे। फरीकैन ने तय करनी, ये बात आप कहें कि आपके कितना, नहीं, मैं बिल्कुल ये ठीक कह है रहा जी। हूँ कि ये, हाँ वो अच्छा, यस यस, मुद्दा ही है। तो फिर बात अगर वो कहते हैं कि नहीं आप दावा करें, तो फिर सिद्दीकी साहब कर सकते हैं। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर मैं पहले बोलूंगा, पहली टर्न लूंगा, मैं यानी मुद्दाई बनूंगा, तो फिर आखिरी टर्न जो है ना वो यानी बराबर बराबर के बाद ये फिर कुछ कलाम करेंगे। जी जी जब आपकी आखिरी टर्न होगी तो आपको नया दलील नहीं देंगे, और वो भी जी मतलब आप जब आखिरी टर्न होगी, जो आपके से पहले इस्तदलाल दिए जा चुकेंगे, दलाइल दिए जा चुके, पेश किए गएंगे, उनका जवाब हम आप मुतमनी होंगे कि आप उन्हीं पर गुफ्तगू करें, उनके ठोस जवाब दें, उनका रद्द करें। मजीद कोई नया सही मौजू या नई चीज और नया दलाइल और इस्तदलाल से अपनी नहीं करेंगे। तो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, ये वो बेहतर फरमा रहे हैं कि आप दोनों शुरका जो है ना, उलमा हैं, वो आपस में गुफ्तगू करें कि कितनी कितनी बात होनी है और किस मौजू पे नहीं होनी है। और एक मैं आपसे अपनी तरफ से ऐड करता हूँ, वो ये है कि आपके जो माखज है, मसादर हैं, पहले तो यह कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, अल्लाह ताला की पाक किताब, और वो तो हमारे लिए यानी इत्तेफाक है, मुत्तफिक है उस पर। हाँ, उसकी तशरीहात में, उसकी तोजीहात में और उसमें तफसीर में कुछ जो है, वो तो फिर वो देख लेंगे सामाइन और हाजरीन नाजरीन। तो आप ये करें कि आप किन किन मसादर के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अक्सर ये होता है कि वो दौरान गुफ्तगू या दलाइल की दुनिया में फिर एक दूसरे के वो इन चीजों में पड़ जाते हैं कि जी ये कुतुब से हम हवाला नहीं। तो मेरी नाकस राय में तो यही होता है कि जो खस्म की मसादर से कोई दलील पेश करदा मद्दे मुखालफ, तो उसकी उसमें वजन होता है, और वो सही उसमें सनद के साथ हो। तो इसी तरह आपके जो मसादर अहले तशय्युअ के मसादर हैं, वो जो उसूल काफिया व दीगर जो किताबें हैं, उनका जो नाम है, जो भी हैं, तो वो उसमें से हमारे मोहतरम जनाब जमील अहमद सिद्दीकी साहब भेजते हैं। ये मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू थी, बाकी आप गुफ्तगू करें। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आप उलमा ने मुझे सुना, नवाज़िश आपकी, जज़ाकल्लाह जी, बात करें प्लीज। जी शुक्रिया। आपकी गुफ्तगू से जो मुझे समझ आई है ना बात, या आपका इसमें गिरामी तो तारिक है ना? जी इनका आपका इसमें ग्राम में इसम तारक है जी सर। तारिक। जनाब तारिक साहब, आपने जो जी गुफ्तगू तारक महमूद। फरमाई है ना, उसमें बुनियादी तौर पर हमारे आपस के तय करदा मामलात की तस्दीक है। और उसमें जो नई बात आपने फरमाई है वो तो ये है कि दलाइल का मेयार क्या होगा। भाई हम बेशक बेशक। आले सुन्नत व जमात हैं। उसूली तौर पर हम 4 किस्म की दलीलें इस्लाम में मोतबर जानते हैं। जब हमने किसी अमरे इस्लाम पर बात करनी हो तो बेतरतीब हम किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमाए उम्मा और कियास मुजतहिद,
اس سے ہم استدلال کرتے ہیں مختلف امور میں، احکام میں، اوامر و نواہی یا دیگر جو درجات ہیں احکام کے ان کے لیے، تو ہم اسی روشنی میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اور رہ گئی بات یہ کہ جو مخصوص قسم کی دلیل ایسی ہو جو ایک فرقے سے ہی وابستہ ہے، وہ بھی اگر اس امر میں مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اسے بھی پیش کیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ عند الخصم مسلم دلیل اسے کہتے ہیں بعض کی دنیا میں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے نا بعض کے بارے میں، اس بعض کو ہم پریکٹیکلی عملی طور پر دنیا کے سامنے لائیں، ورنہ عام باتیں جو ہیں وہ خواہ مخواہ کی گفتگو کا شکار ہوتی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اصولی طور پر کلام ایسا ہو کہ ہر اسلام کے محب کو اس کے اندر ایسی رہنمائی ملے کہ اس کا ایمان پختہ ہو، وہ اپنے نظریے پر قائم ہو جائے، اپنے اصول پر قائم ہو جائے، اور یہی نجات کا بھی رستہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر مزید آپ کو اور دونوں حضرات میں سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، ورنہ 8 تاریخ بروز بدھ شام 9 بجے پاکستانی وقت کے مطابق محترم اللہ یاری صاحب سے گفتگو ہوگی، اور اس کا موضوع ہوگا سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سبحان اللہ، عین رسول، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عین رسول، جن کو رسول اللہ نے اپنی آنکھ اور کان فرمایا، ان کے ایمان کی یہ نفی ثابت کریں گے، اور ہم الحمدللہ ان کے دلائل کا جواب بھی دیں گے، اور کتاب و سنہ سے، دلائل شرع سے ان شخصیات کا ایمان بھی ثابت کریں گے۔ جی سر، آپ نے مان لیا کہ میں مدعی ہوں سر؟ آپ اجازت دیں گے یا پھر کوئی مزید بات آپ نے کرنی ہے؟ آپ مان گئے ہیں صدیقی صاحب؟ علامہ صاحب، جی سر، علامہ صاحب ایک منٹ۔ جی اصل انہوں نے میرا تعارف وغیرہ پوچھا تھا، میں تو سر صرف سالس اس لحاظ سے ہوں، میں صدیقی صاحب سے یہ، اگر وہ مجھے سالس مانتے ہیں، مجھے کوئی شوق نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ میرا اکرام کرتے ہیں۔ میں نے ان کی نا محفل میں آتا تھا، حسن اللہ یاری صاحب کے کچھ نا سوالات ہی لے کر آتا تھا جو میرے علم کے مطابق ہوتے تھے، میں ان کے ساتھ وہاں ڈیبیٹ ہی کرتا تھا کہ بھی یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ، چونکہ میرا علم اتنا ان جیسا نہیں تھا، نہ میں اتنی حوالے جانتا تھا، تو وہاں سے ان سے ذرا انداز گفتگو کو انہوں نے میری کو پسند کیا، اور یہ اس وجہ سے تھوڑا سا میرے یہ عزت دیتے ہیں، میں ان کا مشکور ہوں۔ ادروائز اور علوم سے وابستہ نہیں ہے، مگر ایک مسلمان ہے، دیندار ہیں، تو مسائل کو سمجھنے کے لیے آپ کو طلب رہتی ہے، تو ظاہر ہے آپ کو گفتگو، تو آپ جو اپنی طلب کی روشنی میں آتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سر عرض کر، جی میری سن لی، میں اسی طلب کے لیے آتا تھا، تو انہوں نے پیش کر سکے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ صدیقی صاحب میں ایک سیکنڈ، ایک جملہ ہمارا جام اللہ کی سے ہوگا، صدیقی صاحب ان کو بات کرنے دیں۔ صدیقی میں ایک جملہ مکمل کر، جی میں ایک جملہ مکمل کر لوں صدیقی صاحب۔ تو وہ میں جب ادھر آیا تو 1-2 ایسے موقع آئے، میں نے خود میں ان کے رد کے لیے نا ڈاکٹر زبیر صاحب میں لاہور سے میں نے کانٹیکٹ کیا، اہل حدیث ہیں، بڑے اچھے عالم ہیں، ان کا چینل بھی ہے، تو ان کو میں نے ریکویسٹ کر کے لایا کہ ہمارے یہ عالم ہیں اہل تشیع میں، ان کا نا آپ ان کے ساتھ بات کریں۔ تو میں نے بات کرائی تو انہوں نے میرا تھوڑے سے انداز کو پسند کیا، تو میرا آپ دونوں کی رائے سے آپ میں تو اہل سنت والجماعت سے ہوں، دیوبند سے، میرا یعنی کہ میرے آپ دیوبندی ہیں، آپ دیوبندی ہیں، اللہ یاری صاحب میں تو صرف درمیان میں ٹائم کی صرف حفاظت کروں گا کہ بھی یہ اتنا علامہ صاحب نے بات کی ہے، اتنے منٹ وہ بات کی، میں تو یہ ماڈریٹر کا کام صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ساتھ بھی آدمی ہوں گے، ہمارے پاس بھی گھڑیاں ہیں، جب آپ جو ہے نا وہ نگرانی کریں گے ٹائم کی۔ جمیل احمد صاحب اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پھر آپ دیکھیں، اب آپ کا اگر کوئی مزید شرط ہے ابھی بتا دیں، بعد میں یہاں سے جا کر آپ کوئی بہانہ نہ بنانا بھائی، پھر ایک اور بھی شرط ہے کہ پھر یا اس شرط کی وجہ سے یہ مناظرہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟
تو آپ وعدہ دے رہے ہیں کہ 8 تاریخ مئی کو ہمارا اور آپ کا اسی چینل پہ مناظرہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ مزید آپ کی شرائط نہیں ہے، صحیح ہے؟ صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی میں عرض کرتا ہوں نا، دوہرا دیں، یہ تو تاریخ اور وقت ہے نا۔ اگلی بات بھی، موضوع کیا ہوگا؟ آپ کا دعویٰ ہے سورہ حجرات کی 5 آیات بینات کی روشنی میں آپ شیخین کریمین کے ایمان کی نعوذ باللہ نفی کریں گے، اور ہم آپ کے دلائل کا جواب دیں گے اور ان کا ایمان شرعی دلائل سے ثابت کریں گے۔ بالکل بالکل، یہی موضوع بات ہے، یہی بات ہے۔ میری اس کے علاوہ آپ کے کوئی شرائط نہیں ہیں، پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ بہانہ بنا کے اس کو کینسل کر دیں آپ۔ ٹرن آپ موقف پیش کریں گے اور دلائل پیش کریں گے۔ اچھا، یہی شرائط، عرض یہ ہے نا صدیقی صاحب، شرائط یہی ہے، موضوع یہی ہے، میں مان گیا ہوں، میں نے قبول کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، بعد میں آپ بہانہ بنا کر اس کو کینسل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ جی میں محترم اللہ یاری صاحب، اس طرح کی قبل از وقت بڑھ کے مارنا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے تو سمجھا کہ آپ گفتگو کے بڑے سنجیدہ ہیں۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ میں اگر دعویٰ یہ کر دوں کہ آپ ایک ٹرن برداشت نہیں کر سکیں گے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، پریکٹیکل جب میں نے عرض یہ کیا نا کہ مزید شرائط نہیں ہے اس گفتگو کے، مزید شرائط جو شرائط مذکور ہیں یہاں پہ ان سے بات ہو چکی ہے وہی ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے فریقین کے درمیان۔ اب ہم نے یہاں انتظامی امور طے کر لیے ہیں، اس پر انشاءاللہ زندگی اور صحت ہوئی تو ہم بات کریں گے۔ اچھا، خدا نخواستہ آپ کو دوسری یا بات، ہمیں احمد عذر ہوگا صاحب، تو جمیل احمد صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہاں مان گئے ہیں کہ میں مدعی ہوں یا نہیں مان رہے کہ میں مدعی ہوں؟ آپ کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ آپ اشارہ کہہ رہے تھے کہ میں مدعی ہوں، کیونکہ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے کہ پہلا اور آخر میں کون گفتگو کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی، کیونکہ اس کو 10-15 منٹ زیادہ ملتے ہیں اور وہ گفتگو کا آغاز بھی کر لیتا ہے، گفتگو کا اختتام بھی کر لیتا ہے۔ تو ابھی سے آپ دونوں بزرگ فیصلہ سنا دیں، میں آپ مانتے ہیں کہ میں مدعی ہوں یا نہیں مانتے؟ اگر مانتے ہیں تو مسئلہ ختم ہے، اس پہ مزید گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ آغاز کریں، آپ اختتام کریں، تو آپ دونوں کا جو حکم ہے میرے سر آنکھوں پر، بسم اللہ۔ جی اگر آپ ہمیں مدعی بناتے ہیں تو الحمدللہ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بصمیم قلب اس بات کو قبول کرتے ہیں، موقف ہم پیش کریں گے، اختتام بھی الحمدللہ ہم کریں گے، آپ کا موقف سنیں گے بھی آگے ٹرن بائی ٹرن، اور اس کا ہم جواب بھی دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مدعی بنیں، پہلی ٹرن آپ لیں، اپنا موقف پیش کریں، دلائل، تو الحمدللہ ہم اس پر بھی مطمئن ہے کہ آپ کے دلائل کا جواب دیں گے اور پھر اپنا موقف پیش کریں گے اور دلائل دیں گے۔ ایوان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ حضرت اجازت ہے جی سر۔ حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کا جو وہ آپ یہ چونکہ پلیٹ فارم ہے اپنا حسن اللہ یاری صاحب کی، یعنی ہم فورم پہ آ کر بات کر رہے ہیں، تو وہ میں نے جو ان کی باتوں سے اخذ کیا اور پہلے بھی جو میرا تجربہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بزرگ بھی ہیں، آپ ان کے پلیٹ فارم پہ آئے ہیں، میں موقع دیا اور درمیان میں مطلب کر رہا ہوں، اس کا میڈیٹر کا کام کر رہا ہوں، تو میں وہ آپ کی جو منشا ہے نا وہ مان لی جائے گی۔ آپ مدعی کا رکھنا چاہتے ہیں میں تو یا میرے پہ چھوڑنا چاہتے ہیں کہ میں طے کریں گے؟ ہمیں اس لیے یہ کلام ہے، ہم اس لیے یہ کلام کرتے ہیں چونکہ ان کا یہ دعویٰ سامنے آیا ہے، ہمارا آلریڈی دعویٰ موجود ہے، صرف شیخین کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ کے کل صحابہ، جو صحابی ہے، مومن بھی ہے، جنتی بھی ہے، ہمارا دعویٰ اصل میں یہ ہے۔ اور اس کے اندر آگے تفصیل یہ ہے کہ اس دعوے میں جو شیخین کریمین ہیں یہ اپنے ایمان اور مقام میں سب سے آگے ہیں۔ ہمارا دعویٰ تو یہ ہے اصولی طور پر، چونکہ انہوں نے ایک مخصوص دعویٰ کر رکھا ہے دوسرے صحابہ کے علاوہ کہ شیخین کریمین نعوذ باللہ سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں مومن نہیں ہے، تو ہم تو اس روشنی میں ان سے بات کرنے والے ہیں۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں بطور مدعی پہلے موقف نہیں پیش کروں گا تو ہم انہی کو بنیاد بنا کر، یعنی ان کی باتیں جو ہم نے سن رکھی بھی ہے کچھ، انہی کو بنیاد بنا کر ہم اس کا رد بھی کریں گے اور اپنا دعویٰ بھی پیش کریں گے، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ ہمیں دیتے ہیں ٹرن، ابتدا ہم سے کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے
عرض یہ ہے یہاں پر جو موضوع گفتگو ہے سب صحابہ نہیں ہے. یہاں پر موضوع گفتگو یہ نہیں ہے کہ شیخین صحابہ میں سب سے افضل ہیں یا نہیں ہیں. یہاں پر موضوع کا موضوع نے آپ جی ہاں جی سر موقف میں آپ کا سمجھ گیا ہوں. اب 5 آیات بینات سورہ حجرات کی عرض کرنے کی اجازت دیں علامہ صاحب صدیقی صاحب اجازت دیں عرض کرنے کی. دیکھیں یہاں پر آپ کے جو مواقف ہیں ہم سمجھتے ہیں اور پہچان گئے, لیکن موضوع وہ آپ نے انتخاب کیا ہے, موضوع وہ باتیں نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. موضوع رکھنا ہے کہ صحابہ مومن ہیں یا نہیں, یہ الگ موضوع ہے. اس پر بھی آپ بات کرنا آپ ہمیں بھی بات کرنے دیں نا صدیقی صاحب, ہمیں بھی بات کرنے دیں. دیکھیں علامہ صاحب, دیکھیں موضوع یہ نہیں ہے کہ صحابہ مومن ہیں یا صحابہ سب مومن یا کچھ مومن ہے. موضوع یہ نہیں ہے کہ شیخین افضل ہیں یا نہیں, یہ موضوع نہیں ہے. موضوع آپ نے خود انتخاب فرمایا. سورہ حجرات کے پہلے 5 ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے, اس میں شیخین سے کیا خطاب, شیخین کے متعلق کیا تعریف ہے, مذمت ہے, کیا ہے. موضوع آپ نے انتخاب کیا, ٹھیک ہے نا. اس موضوع کے پیش نظر آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں, آپ یہاں پر مدعی ہیں یا مجیب ہیں؟ جی سر. شیخین کریمین ہم اس کے لیے آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ نے سورہ حجرات کی 5 آیات بینات سے نعوذ باللہ شیخین کریمین کے ایمان کی نفی ثابت کرنی ہے, اور ہم نے اس کا جواب دینا ہے اور ان کا ایمان ثابت کرنا ہے. طارق صاحب یہ میں ان کے بات سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کو خواہش یہ ہے کہ مدعی بنے تاکہ ان کو 10-15 منٹ زیادہ وقت ملے, لیکن یہ ان کو بخوبی پتہ ہے کہ یہ مدعی نہیں ہے, مدعی میں ہوں, ٹھیک ہے نا. ان کو بخوبی یہ پتہ ہے, تو اس کو واضح طور پہ یہ نہیں کہنا چاہ رہے. تو بہرحال آپ دونوں آپس میں فیصلہ کریں, جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. آپ ہمیں مدعی بننے ہیں تو ہم مدعی بننے کو تیار. ہمارا دعویٰ ہے کہ شیخین کریمین الحمدللہ مومن کیا انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ درجے کے مومن ہیں. یہ شیخین کریم ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. اور یہ جو اللہ یاری صاحب کا دعویٰ ہے کہ سورہ حجرات کی آیات کی روشنی میں یہ مومن ہی نہیں ہے, یہ غلط ہے. یہ ہم نے دعویٰ کر دیا. اب آپ ہمیں ٹرن دے دیں, ہم ابتدا کریں گے انشاءاللہ. کیوں نہیں کریں گے؟ اس بات سے مت تو اصول رکھ رہے ہیں. طارق صاحب بات کریں. حضرت صاحب صدیقی صاحب, یہ ہے کہ جب اس فورم پہ ہم بات کرتے ہیں نا, جیسے میں نے بات شروع کیا, مجھے امید ہے آپ کو میری بات پہنچ رہی ہے, تو وہ جب میں بات مکمل کر لوں نا پھر درمیان میں گفتگو کی جائے, چونکہ ایک کسی کمرے میں بیٹھ کے ہم بات نہیں کر رہے جیسے میں نے روایتی مناظرے ہوتے ہیں. تو وہ یہاں جب میں بات کرتا ہوں, جب آپ بولتے ہیں تو ہمارے دونوں کے مائک نا جو بند ہو جاتے ہیں, تو سننے والوں کو, ناظرین کو بھی بڑی کوفت ہوگی, شکت ہوگی. تو دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں حضرت مولانا جمیل احمد صدیقی صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر حسن اللہ یاری صاحب آپ دعویٰ رکھنا چاہتے ہیں پہلی یعنی ٹرن 15 منٹ کی, وہ آپ کو دینے کے لیے, میرا تو یہ کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے, آپ ہی ہر وقت ہر روز یہی اسی پہ ہی آپ مناظرے کرتے ہیں, اسی پر ڈبیٹیں کرتے ہیں, تو آپ رکھ لیں, ہم اس کا رد کر لیں گے. اس میں تو شک ہی نہیں ہے, منطقی علمی طور پہ دیکھا جائے مدعی میں ہوں, اس میں تو شک ہی نہیں ہے کہ مدعی میں ہوں, کیونکہ جماعت مخالفین اس مسئلے میں غیر شیعہ اہل سنت حضرات صرف اس مسئلے میں مجیب ہیں, وہ صرف اشکالات کا جواب دیتے ہیں. وہ یہ ان کا یہ ادعا نہیں ہے کہ آیات ان کی افضلیت ثابت کرتی ہے. میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کسی اہل سنت کا کوئی مفسر, اہل سنت کا کوئی مناظر یہ ادعا کرے کہ سورہ حجرات کے آیات جو ہیں ان کی شیخین کی افضلیت یا ان کی خلافت کو ثابت کرتی ہے. وہ صرف ان کی کوشش یہ ہوتی ہے. آپ بات کرنے دیں نا صدیقی صاحب, ایک آدمی جب گفتگو, آپ سن لیں بھائی, سن لیں. ان کا موقف ہمیشہ یہ رہا ہے, دفاعی موقف رہا ہے. سورہ حجرات کے متعلق ان لوگوں کا موقف ہمیشہ دفاعی ہے. ان لوگوں کا موقف یہ ادعائی نہیں ہے کہ یہ ادعا کریں ان میں سے کہ سورہ حجرات کی آیات شیخین کی تعریف کے لیے نازل ہوئی. یہ نہیں کہتے, یہ صرف ان کا زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کرتے ہیں ان کو دامن پاک کرتے ہیں کہ بھائی ان کی زیادہ مذمت نہیں ہوئی, ایسی مذمت ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو اس لیے منطقی اور علمی طور پر اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اس مسئلے پر مستدل اور مدعی میں ہوں. ہمارا دعویٰ ہے سورہ حجرات نے ہی دنیا کو بتایا ہے کہ صحابہ کا ایمان بازار ایمان میں سجا ہوا ایمان ہے, مزین ایمان ہے. ان کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے رکھا ہے. آپ اس باس میں تو اس وقت جائیں نا جب باس ہوگی.
اس بات میں اس وقت جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، آپ بھی جائیں گے، آپ اپنی بات کریں گے، ہم اپنی بات کریں گے. یہاں صرف اتنی بات ہے. ایک گزارش آخری میری یہ ہے کہ اس بات کا دورانیہ فائنل ہو گئی، یہ بات پہلے ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں گے؟ بتائیے گا. میں نے عرض کیا خدمت آپ کی خدمت میں کہ جو لوگ آپ دونوں فیصلہ سنائیں گے مجھے منظور ہے، لیکن حقیقی طور پر علمی طور پر آپ فریقین کی کتب کو دیکھ لیں. جماعت مخالفین ہم سب صحابہ کے متعلق بات نہیں کر رہے، ہم صرف 2 آدمی کے متعلق بات کر رہے ہیں، شیخین کے متعلق. شیخین کے متعلق ان کا موقف اس آیات کے متعلق ادعائی نہیں ہے، ان کا موقف دفاعی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ شیعہ ہیں کہ اس موقف پہ ان کا ادعا ہے. ٹھیک ہے، دونوں صورتوں میں تیار ہے، ہم دونوں صورتوں میں تیار ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ باس کی ابتدا کریں گے بحیثیت مدعی تو الحمدللہ ہم حاضر ہیں. اگر آپ نے کرنی ہے تو ہم اس سے بھی انکار نہیں کرتے، آپ کریں. وہ واضح ہے. آپ دیکھیں، آپ کوشش کرنا چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مدعی ثابت کرنے کی کوشش کریں، لیکن مجھے تو آپ کے لوگوں کی کتب کا پتہ ہے کہ کسی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ شیخین سورہ حجرات کے واقعے کو شیخین کے مناقب، بخاری دیکھیں، مسلم دیکھیں، ترمذی دیکھیں، سنن ابی داؤد دیکھیں، شیخین کے مناقب کے ابواب ہیں، اس میں سورہ حجرات کے آیات کا نزول اس میں شامل نہیں کرتے. یا اسی طرح آپ کے جو متکلمین ہیں شیخین کے مناقب میں یا ان کے افضلیت میں سورہ حجرات کے آیات کو کوئی نہیں لاتا. بھائی یہ آپ کا موقف ایک دفاعی موقف ہے، یہ دنیا کو پتہ ہے، یہ دنیا کو معلوم ہے. آپ نہ پڑھیں، یہ تو اس وقت باتیں ہوں گی نا، دفاع، حملہ، جارحیت، عدم جارحیت، یہ ساری باتیں اس وقت آئیں گی. صرف بات تو موضوع کی ہو گئی. آخری بات یہ تھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا میرٹ ہے کہ آپ مدعی ہیں تو ٹھیک ہے، بس کی آپ ابتدا کریں گے، اپنا موقف پیش کریں گے، دلائل دیں گے، ہم آپ کے دلائل کا جواب بھی دیں گے اور اپنا موقف بھی پیش کریں گے. میں نے آپ کو پہلے بتا دیا جب بات ہوتی ہے بحیثیت فریق، ہر فریق مدعی بھی ہوتا ہے، مدعا علیہ بھی ہوتا ہے. من وجہ مدعی ہوتا ہے، مدعا ہوتا ہے. اب میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس باس کا دورانیہ کتنا ہوگا. میں عرض کروں کچھ؟ جی سر بولیں. جی یہ صاحب بتائیں، کیونکہ باسوں نے کرنی. آپ تو ماشاءاللہ ٹائم کیپر ہیں، آپ کا موقع ہی نہیں ہے نا. آپ جب باس ہوگی تو پھر ٹائم کوئی بات، ان کو بولنے دیں، ان کو بولنے دیں بھائی، علامہ صاحب بولنے دیں. میں بھی ٹائم کیپر ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں، انسان کی طبیعت. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں ایک رائے دیتا ہوں، آپ دونوں دیکھ لیجئے گا. ایک تو سر یہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ جو 5 آیتیں یہ انہوں نے پیش کی ہیں نا، شاید مجھے درست کر دیں صدیقی صاحب، وہ شاید کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر سے ہی آپ کریں گے. اس کے ذیل میں کوئی اور آیات کا بھی استدلال کر سکتے ہیں حضرت صدیقی صاحب؟ مضمون کی تائید تو ہم، میں نے پہلے کہہ دیا کہ ربط اگر ہے تو کر سکتے ہیں، ربط اگر ہے نا اسی واقعے کے پیش نظر، اگر کوئی ربط، منطقی ربط ہے تو کوئی بات نہیں. کہ اصول شریعہ اربع اس سے بھی استدلال کریں گے. اچھا سر، اس میں میں نے دیکھا کہ اگر 6 ٹرم رکھیں نا، 6 ہمارے پاس جو اسلام کا لٹریچر ہے ہم اس سارے کو سامنے رکھیں گے، کتاب اللہ کو، سنت رسول کو، اخیار امہ کو، اجماع امہ کو، پھر مجتہدین کے استدلالات کو. دیکھیں میرے بھائی، یہاں پر جب ادلہ کے متعلق بات کی جاتی ہے، ہم یہ بھی کریں گے کہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کی کتب میں اگر ایسے مسائل ہمیں ملتے ہیں تو اس سے بھی ہم استدلال پیش کریں گے. دیکھیے آپ کی کتب میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اصولی دلیل ہماری دلیل شرعی ہوگی، شیعہ کتب سے دلیل اصولی نہیں ہوگی، وہ ایک ذیلی تائیدی دلیل ہوگی جو مسلم عند الخصم ہے. بس اس سے آگے نہیں حیثیت اس کی. اب میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب سے، دورانیہ کتنا ہوگا؟ تو حسن صاحب یہ 2.5 گھنٹے. جی سر. جی طارق صاحب کچھ فرما رہے ہیں. 60 ٹرن اگر رکھیں نا، پہلی ٹرن 15 کی ہو، تو یہ اگر اس کے بعد ہم یعنی اس پہلی ٹرن کو بھی شامل کریں تو 1 2 3 4 5 6 7، یہ میں نے تھوڑی کیلکولیشن کی تو یہ 70 منٹ 75 منٹ آپ کو ملیں گے، جی اور 75 منٹ ہی صدیقی صاحب کو ملیں گے.
اگر ٹھیک ہو آپ گیا۔ دیکھیں وہ ہوتا یہ جی سر، جی حکم. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم جو ہے نا محدود نہ رکھیں 2.5 گھنٹے، مثلاً 3.5 گھنٹے ہیں، کیونکہ 5 آیات کی بات ہو رہی ہے اور یہ ہر قرآن کی ہر آیت ایک سمندر ہے، اس میں بہت سارے سوال جواب ہوتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ 6 گھنٹے میں بھی یہ بحث جو ہے کامل طور پہ یہ احاطہ اس کا نہیں ہو سکے گا، لیکن کچھ باتیں پیش کی جا سکتی ہیں جو ناظرین کو مفید ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کم از کم 4 گھنٹے اس کا وقت ہو اگر یہ علمی گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضرت سے میری ملاقات ہے نہیں ہے، گفتگو نہیں ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کے پاس دلائل کتنے ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ کم از کم اس کا وقت 4 گھنٹے ہے، ایک پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جہاں تک ادلہ کا تعلق ہے ہمارے ہاں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہر مسلمان کے لیے بہت ہی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے اس میں جو آیات واضح الدلالہ ہیں وہ سب پہ حجت ہے. جو آیات متشابہات ہیں وہ متشابہات ہیں، ان کی دلالت کیونکہ واضح نہیں ہے، لیکن اس پہ ایمان واجب ہے، لیکن ان کی دلالت واضح نہیں ہے. کتاب اللہ کے متعلق یہ ہے. احادیث کے متعلق وہ احادیث جو صحیح ہیں جو خصم اس کو قبول کرتی ہیں کہ یہ صحیح ہے، خصم پہ اس کو دلیل لیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ واضح دلیل، عقلی دلیل، اگر کوئی بات سن لینا بھائی صاحب صدیقی صاحب، سن لیا کریں بھائی. کوشش کریں گے یہ ساری باتیں اس وقت ہوں گی، یہ آیت محکم ہے. تو آپ نے خود دلائل کا ذکر کیا نا، تم اس میں میرا موقف بھی سن لینا. آپ کہتے ہیں میں جو ہے شیعہ حدیث کو صرف تعریض کے لیے لاؤں گا اور قیاس سے میں دلیل دوں گا. قیاس کیا ویلیو ہے؟ یہاں پہ دلیل لے کے آئیں گے. اس میں استدلال کیا درجہ رکھتا ہے، اس کا انکار کیا درجہ رکھتا ہے، اور اس کی تعمیل کس درجے میں ہے، اسے ماننا، یہ ساری باتیں اس وقت کی ہیں. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ یاری صاحب، یہ مناظرے کے وقت تعین نہیں ہوتی اس باتوں کا، حجت کا پہلے سے تعین ہوتا ہے. سنیے گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تا حیات بھی یہ بات ہم جاری رکھ سکتے ہیں ایک نشست کے ساتھ، وہ 3 گھنٹے کی، جیسا کہ طارق صاحب نے فرمایا وہ متعین کر لیں. جب یہ 3 گھنٹے کی بات ہوگی، اگر آپ سمجھیں گے کہ اور باتیں ہیں اس موضوع پر کرنے کی اور ہم سمجھیں گے اگلی نشست کے لیے پھر ٹائم طے کر لیں گے. اچھا طارق صاحب، میرا ایک اور ڈیمانڈ ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی موضوع میں، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے طارق صاحب کہ جو 10 منٹ کی باری ہوتی ہے نا، میں ان سے سوال بھی کروں، میرا تو تجربہ بہت ہے، سوال ہم کرتے ہیں، سامنے والا جواب اس کا نہیں دیتا، ٹائم اور باتوں میں لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ سوال وہ اس کی کیونکہ اس کے سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہوتا. اور بھائی بات کرنے دیں، جمیل صاحب مجھے بات کرنے دیں پلیز، 1 منٹ. متعلقہ باتوں میں جب پڑھیں گے، اور بھائی غیر متعلقہ نہیں ہے، میں مناظرے کے متعلق بات کر رہا ہوں. مجھے پہلی بات سن لیں پھر آپ رد کریں. پہلی بات میرا تجربہ، میں نہیں کہتا آپ کے مطابق، میں اپنے تجربہ پہ بیان کر رہا ہوں کہ سامنے والا جب وہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو ہمارے باتوں کو نظر انداز کرتا ہے اور چیزوں کو شروع ہو جاتا ہے. دیکھیں آپ ٹرن جو رکھتے ہیں نا کہ 4 دفعہ یہ 4 دفعہ میں 10 منٹ بات کریں، لیکن اس کے آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ کویشچن آنسر، سوال جواب ہو، کہ ایک طرف دوسری طرف سے دقیق سوال کرے گا، دقیق کہ بھئی یہ سوال کا آپ کے پاس کیا جواب ہے، اور اس سامنے والے کے پاس 3 منٹ 4 منٹ ہوگا کہ ایمانداری سے اسی سوال کو، اور باتیں نہیں کرے گا کہ اور باتیں چھیڑ دینا، اسی کا جواب دے گا. پھر اس سامنے والے کو حق ہے کہ دوسرے سے سوال کرے کہ بھئی اس سوال کا آپ اس طرح سے جواب دے دیں. یہ کویشچن آنسر، یہ 5 سوال ہم سے کریں، 5 سوال اسی موضوع پر، اجنبی موضوع پہ نہیں. یہ ٹرن کے بعد ٹرن جب ہوگا نا، اس کے علاوہ اس طرح سوال جواب کا بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو واضح طور پہ پتہ چلے. ہاں چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں. یہ بات آپ اس کے بعد آپ سوال جواب کی نشست بنا لیں. میں حاضر ہوں 3 گھنٹے کی نشست، سوال آپ کے جواب ہمارے، آپ بے شک کر لیں. اور بھائی 3 گھنٹے کا نہیں کہہ رہا میں، 5 منٹ کا کہہ رہا ہوں. ہمارے 5 سوال کا جواب دے دینا آپ. 3 گھنٹہ جو آپ کی مہربانی، 3 گھنٹہ آپ سے لے لیں گے، ٹھیک ہے نا. آپ پہلے 5 منٹ کا آپ قبول کر لیں. فریق کا جواب بھی آئے گا، کویشچن بھی آئے گا، کویشچن کا جواب بھی آئے گا. بات ہوتی کس لیے ہے آپ کو پتا نہیں ہے؟ مجھے ہوتا ہے اسی ہے کہ ہم جب سوال کرتے ہیں نا، سامنے والے جواب نہیں دیتا بھائی، کہتا ہے میرا ٹائم ہے، میرے ٹائم میں جواب دوں گا. پھر اس کے ٹائم جب آتی ہے وہ اور باتوں میں لگ جاتا ہے، جواب نہیں دیتا کیونکہ سامنے والے کے پاس جواب ہوتا ہی نہیں ہے. بات سنتا نہیں ہے. کیا میں شکوے شروع کر دوں تو آپ کہتے ہیں کتاب اللہ دلیل ہے، میں کہتا ہوں میرا شکوہ یہ ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں کتاب اللہ کو.
وغیرہ وغیرہ. میں اس بات میں نہیں جاتا چونکہ یہ آداب طے کرنے کی بات ہے. جب بحث ہوگی تو پھر دلائل سارے آ جائیں گے اس میں. یہ آپ مان گئے پھر آخر میں سوال جواب کا سیشن ہوگا بھائی, کوشچن آنسر کا ہوگا, ٹھیک ہے, مان گئے وہ الگ نشست میں ہوگا, اگلی نہیں اسی نشست میں, اسی نشست میں ہوگا, اسی نشست میں ہوگا بات ہوگی. اس میں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ ہم سے سوال کریں, دقیق سوال کے سوال یہ, اس کا جواب دے دو, پھر میں آپ سے سوال کروں گا. جواب کرنا ہے اور کرنا کیا ہے, اس میں بات ہے ہی اسی لیے ان سارے کاموں کے لیے. ٹھیک ہے, ہاں اگر سائل مسئول کی آپ نے نشست بنانی ہو تو وہ الگ اس کے لیے اسی دن ٹائم طے کر لیں گے. نہیں الگ نہیں بھائی, الگ نہیں, اسی پروگرام میں, اسی پروگرام میں 10 منٹ کی جب 3-4 ٹرن لیں گے نا, اس کے بعد سوال کریں گے بھائی. سوال جواب یہ 2 الگ الگ آپشن ہیں. اللہ یاری صاحب آپ کدھر رہتے ہیں, باس کی دنیا میں ہے. بحث ہی میں سوال جواب ہوتی ہے نا, بحث ہی میں سوال جواب, مناظرے میں سوال جواب ہوتی ہے, الگ چیز ہے. طارق صاحب بات کریں, طارق صاحب بات کرنے دیں, طارق صاحب اور اس کا جواب دینا. اس ضمن میں کچھ سوال بنتا ہے تو وہ بھی کر لینا. سوال جواب جو ہے اس کی نوعیت ہی الگ ہے, یہ بات سے الگ ہوتا ہے. او بھائی صاحب, ہم اس طرح سوال جواب نہیں کہنا چاہتے کہ ہم آپ سے علم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ اسی موضوع پر ہم دلیل دیں گے اور اس کا جواب آپ سے مطالبہ کریں گے, ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے سوال جواب کا سیشن رکھنا چاہ رہے ہیں. پڑھ رکھی ہوگی کیونکہ آپ پڑے ہوئے ہیں, تو علم مناظرہ ہے, اس کی روشنی میں آپ بات کریں. صحیح ہے بھائی, صحیح ہے, جو آپ کہتے ہیں صحیح بھائی. جمیل صاحب آپ جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے, ٹھیک ہے بھائی. قبلہ جمیل صاحب, میں کچھ عرض کروں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے سوچا اور ادھر دیکھا ہے کہ 10 اگر ٹرن رکھیں نا, انکلوڈنگ 15 منٹ پہلے 15 منٹ کو بھی شامل کر کے ہماری 10 ٹرن بنے تو چلیں, یہ ہمارے تقریباً 100 منٹ بن جاتے ہیں دونوں فریقین کے. 100 منٹ علامہ حسن اللہ یاری کے اور 100 منٹ بنیں گے حضرت صاحب صدیقی صاحب کے. تو اس کے بعد میری بات مکمل ہونے دیجیے گا. اس کے بعد یہ ہے کہ جو سوالات جو استدلال اٹھائے جاتے ہیں, ہوتا یہ ہے کہ میرے بھی جو تجربے کی بات یہ ہے کہ ایک آدمی سوال جب ریز کرتا ہے نا, ایک فریق, تو دوسرا فریق اس کا جواب دے دیتا ہے, چاہے وہ جس طرح کا بھی اس کا رد کرتا ہے اس کا جواب دیا جاتا ہے. لیکن میں نے آبزرو کیا, میرے تجربے میں ہے کہ جو مناظر ہوتے ہیں نا روایتی, وہ بار بار اس کا کہہ دیتے تم نے میری بات کا یہ کا جواب نہیں دیا, تم نے میری یہ بات کا جواب نہیں دیا, تم نے یہ میری بات کا جواب نہیں دیا. میں گزارش یہ کروں گا, جواب اس نے دیا ہوتا ہے وہ ناظرین دیکھ لیں گے کہ جواب اس کا کمزور ہے. وہ سننے والے سامعین اور ناظرین جج کر لیتے ہیں کہ اگر جناب محترم صدیقی صاحب نے جو سوال رکھا تھا حسن صاحب کے سامنے, حسن صاحب نے اس کو اگنور کی, جو اس کا جواب ایسا دیا کہ جو معتبر نہیں تھا یا مدلل نہیں تھا, جواب وہ دیتے تھے. اس وجہ سے بار بار اس کی تکرار سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ میری ایک عاجزانہ رائے ہے. میں سمجھتا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں آپ کی ساری بات کو. میں نے صدیقی صاحب دیکھا ہے کہ کئی لوگ اپنے سوالوں کے جواب دے دیتے ہیں. ہو سکتا ہے بندے مقابل جو ہے فریق اس کے پاس مدلل جواب نہ ہو, جواب وہ دے دیتا ہے. طارق صاحب بس ہمارا اتفاق ہو گیا ہے ان باتوں پر, الحمدللہ رب العالمین. اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں. 8 مئی کو بدھ کے دن ہمارا مناظرہ 9 بجے, ٹھیک ہے نا. یہ حضرت تشریف لائیں گے سورہ حجرات کے موضوع پر. مدعی میں ہوں اور یہ مجیب ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ دفاع کریں گے صحابہ کا, شیخین کا, انشاءاللہ تبارک و تعالی, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مزید آپ آپس میں بھی اگر خلل ہے تو آپس میں پروگرام کے بعد آپ ان سے کانٹیکٹ کریں اور طے کر لیں, مجھے منظور ہے. آپ دونوں آپس میں جو طے کریں مجھے منظور ہے, ٹھیک ہے نا. حاضر ہوں گے اپنے آپریٹر صاحب آپ کو ان کا نمبر دے دیں گے. آپ دونوں آپس میں جو بھی طے کریں, بولے ہم نے یہ طے کیا, یہ طے کیا, ہمیں منظور ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. 8 مئی کو بغیر کسی بہانے کے انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپریٹر صاحب آپ کے جو ہے اگر اس میں آداب کے اندر تھوڑا بہت چینجنگ بھی کرنا چاہیں تو ان سے مشاورت کر کے کر لیں گے ہم بھی, ٹھیک ہے. آپ نے یہ آپشن ان کو دے دیا ہے, اب بات طے ہو چکی, اب اجازت ہے آپ کی. اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے.
تھینک یو سر, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. میں طارق صاحب کو لے کے آتا ہوں 1 منٹ میں. طارق صاحب کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے, یہ جب تشریف ہی لائیں تو ان سے ویسے میں چاہ رہا تھا کہ آج ان سے گفتگو ہو, لیکن السلام علیکم طارق صاحب, خیریت سے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ کو عزت دے. جی سر, علامہ انشاءاللہ صاحب. پھر 8 مئی کو ان سے گفتگو ہے, آپ آپس میں ان سے بات کریں. آپ جو ابہام اگر کچھ رہ گیا تو آپ ان سے طے کریں. ہمیں جو آپ دونوں نے آپس میں جی فیصلہ جی کر لیا وہ ہمیں منظور ہے, ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اوکے جناب, اوکے, تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے اوکے خیر جی, دے, اللہ آپ کو عزت. تھینک یو, اللہ حافظ. اللہ حافظ, اللہ. اوکے جناب, اب کس